بینا اور سیف بہن بھائی تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ بینا بہت ہی ذہین اور لائق بچی تھی۔ وہ ہر امتحان میں ٹرافی لاتی تھی، جبکہ سیف لاپرواہ سا طالب علم تھا۔ پڑھائی سے اس کی جان جاتی تھی۔ بینا اکثر اسے کہتی تھی، سیف کبھی پڑھ بھی لیا کرو، ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو۔ اگر تم یوں ہی وقت برباد کرتے رہے تو سالانہ پیپرز میں فیل ہو جاؤ گے۔ اس کی باتوں کا سیف پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ تم میری فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ کر کے پاس ہو جاؤں گا، ابھی مجھے کھیلنے جانا ہے۔ سیف گھر سے باہر نکل کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہے اور بینا گھر میں پڑھائی کرتی ہے۔ کھیل کود کر جب سیف گھر واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں ایک چمکتی ہوئی گھڑی نظر آتی ہے۔ وہ اس گھڑی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اسے اٹھا کر پہن لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، یہ گھڑی کتنی پیاری ہے، کاش میرے کپڑے بھی اتنے ہی پیارے ہوتے، کتنا مزہ آتا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک دم نئے اور پیارے کپڑے آ جاتے ہیں۔ وہ خوشی سے چلاتا ہے، ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، میرے سوچتے ہی مجھے نئے کپڑے مل گئے، لیکن یہ ہوا کیسے؟ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جادوئی گھڑی ہے جس کے سامنے جو خواہش کرو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کچھ سوچ کر وہ دوبارہ کہتا ہے، مجھے نئے جوتے چاہیے۔ اس وقت اس کے پیروں میں نئے جوتے آ جاتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی گھر آ کر بینا کو ساری بات بتاتا ہے۔ بینا بھی بہت حیران ہوتی ہے، لیکن یہ گھڑی ہے کس کی؟ مجھے کیا پتا کس کی ہے، مجھے تو راستے سے ملی تھی، اب یہ میری ہے، میں اس سے اپنی ہر خواہش پوری کروں گا۔ سیف نے گھڑی سے کہا، مجھے برگر کھانا ہے اور بینا کے لیے پیزا چاہیے۔ جادوئی گھڑی کی لائٹ جلنے بجھنے لگی اور چند لمحوں میں برگر اور پیزا ان کے آگے آ گیا۔ بینا کو بھی اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ اس نے سیف سے وہ گھڑی لے کر اپنے ہاتھ میں باندھی اور بولی، مجھے ایک ڈرائنگ بک چاہیے اور بہت سارے کلرز بھی۔ اگلے ہی پل دونوں چیزیں حاضر ہو گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی بہت خوش ہوئے کہ یہ جادوئی گھڑی کتنے کام کی ہے۔ سیف کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کرتا ہوں، اس گھڑی سے کہتا ہوں میرا ہوم ورک کر دے، گھڑی گھڑی پلیز میرا اسکول کا ہوم ورک کر دو۔ وہ خوشی سے کاپیاں کھول کر بیٹھ گیا، مگر یہ کیا، کسی بھی کاپی پر کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ بینا پریشانی سے کہنے لگی، کہیں یہ گھڑی خراب تو نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں یہ خراب ہو گئی ہے یا کیا بات ہے۔ سیف کو پریشان دیکھ کر بینا نے اسے تسلی دی، تم منہ مت لٹکاؤ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک دن میں یہ صرف یہ 4-5 خواہشیں ہی پوری کرتی ہو، تم کل دوبارہ کوشش کر لینا۔ سیف خوش ہو کر کہتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں کل کوشش کر کے دیکھوں گا۔ اگلے دن اسکول جانے سے پہلے اس نے وہ گھڑی چھپا دی اور اسکول سے آتے ہی پہن کر اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ وہاں جا کر سیف اپنی ٹیم کے ساتھ کھیلنے لگا، مگر سیف اور اس کے دوست ہارنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنی گھڑی کو منہ کے پاس لا کر کہا، میری خواہش ہے میں اور میرے دوست یہ میچ جیت جائیں۔ کچھ ہی دیر میں صورتحال بدلنے لگی اور آخر کار سیف اور اس کے ساتھی یہ میچ جیت گئے۔ سیف بہت خوش ہو گیا کہ گھڑی خراب نہیں ہوئی تھی بلکہ ٹھیک تھی۔ اس نے ایک بار اور آزمانے کے لیے گراؤنڈ سے باہر آ کر کہا، جادوئی گھڑی، میرے پاس ایک بلا اور ایک گیند آ جائے۔ اگلے ہی لمحے اس کے پاس یہ چیزیں آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ گھڑی خراب نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ ایک دن میں صرف 4 خواہشیں ہی پوری کر سکتا تھا۔ سیف تو خوشی خوشی گھر چلا گیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی گھڑی کے بارے میں کسی اور کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ وہ ببلو تھا، سیف کا کزن، جس نے سیف کو اس گھڑی سے خواہش کرتے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ اس گھڑی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ببلو، کتنا تیز ہے یہ سیف، کسی کو اس گھڑی کے بارے میں بتایا ہی نہیں اور اکیلے اکیلے مزے لوٹ رہا ہے۔ مجھے یہ گھڑی اس سے لینی ہوگی تاکہ میں بھی اپنی خواہشات پوری کر سکوں۔ ببلو وہاں سے سیف کے گھر چلا گیا۔ بینا اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ ان کی ببلو سے بنتی ہی نہیں تھی۔ سیف کہاں ہے؟ مجھے اس سے اردو کی بک لینی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ہوگا، جاؤ جا کر لے لو۔ ببلو سیف کے کمرے میں گیا تو وہ نہا رہا تھا۔ اس نے یہ موقع اچھا جانا اور اس گھڑی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسے الماری سے وہ جادوئی گھڑی مل گئی۔ اس نے وہ جیب میں ڈالی اور بھاگ کر گھر آ گیا۔ ادھر سیف نہا کر وہ گھڑی ڈھونڈنے لگا مگر اسے وہ کہیں نہ ملی۔ وہ بینا کے پاس آیا، بینا میری گھڑی واپس کر دو۔ لیکن میرے پاس تو نہیں ہے، وہ تمہارے پاس تھی۔
نہیں وہ میرے کمرے میں نہیں ہے, لگتا ہے کہیں کھو گئی ہے کیونکہ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے. ببلو کیا تھا تمہارے کمرے میں, شاید اسی نے لی ہو. وہ دونوں ببلو کے پاس گئے مگر وہ مکر گیا اور کہنے لگا میں تمہارے کمرے میں نہیں گیا تھا بلکہ گھر آ گیا تھا, اس لیے مجھ پر الزام نہ لگاؤ. ببلو کسی صورت نہیں مان رہا تھا. بینا اور سیف پریشان ہو کر گھر چلے آئے. ببلو نے وہ گھڑی پہنی اور اپنی خواہشیں پوری کرنے لگا. صبح وہ گھڑی اسکول پہن کر چلا گیا. جب بھی ٹیچر اسے سبق سنانے کو کہتی تو گھڑی کے پاس منہ لا کر کہتا مجھے سبق نہیں سنانا, کچھ کرو. اسی وقت ٹیچر کسی اور بچے کو کھڑا کر دیتی اور ببلو کی جان بچ جاتی. سیف اور بینا یہ سب دیکھ رہے تھے. اس نے وہی گھڑی پہن رکھی ہے, ہم سے جھوٹ بول رہا تھا یہ. ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اب ہمیں کسی بھی طرح سے وہ گھڑی اس سے واپس لینی ہوگی. بریک میں سیف اور بینا نے ببلو کو قابو کر کے اس سے وہ گھڑی چھین لی. اب میں اس گھڑی سے بولوں گا کہ ببلو پیپرز میں فیل ہو جائے اور میں فرسٹ آؤں. نہیں سیف, یہ غلط ہے, تمہیں اپنی محنت سے پاس ہونا ہے. مگر سیف نہیں مانتا. اتنی دیر میں ببلو شور مچا دیتا ہے ارے سب سنو, سیف کے پاس جادوئی گھڑی ہے, سب اپنی اپنی خواہش بتاؤ, وہ پوری ہو جائے گی. پوری کلاس سیف کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس سے گھڑی چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اسی دوران وہ گھڑی سیف کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے اور کسی بچے کا پاؤں اس پر آ جاتا ہے. وہ اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے. یہ دیکھ کر سیف رونے لگتا ہے. میں نے اس گھڑی کی وجہ سے پیپرز میں فرسٹ آنا تھا اور تم سب نے اسے توڑ دیا. بینا اسے سمجھاتے ہوئے بولی اچھا ہوا سیف یہ گھڑی ٹوٹ گئی, ورنہ اس گھڑی کی وجہ سے تمہیں اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جاتی, جو کہ غلط ہے. تمہیں اپنی محنت سے پیپرز میں پاس ہونا چاہیے, نہ کہ کسی گھڑی کی مدد سے. اگر تم ایسا کرتے تو یہ پڑھنے والے بچوں کے ساتھ زیادتی تھی, اس لیے سمجھو خدا نے اس گھڑی کو توڑ دیا. مجھے معاف کر دو سیف, یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. سیف دکھی ہوتے ہوئے بولا کوئی بات نہیں, شاید یہ گھڑی میری قسمت میں ہی نہیں تھی. سیف کو بینا کی بات سمجھ آ گئی اور اس نے ارادہ کر لیا